بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل اسماء الرجال کے بارے میں بات کی تھی۔ میں نے اتنا عرض کیا تھا کہ جتنی ضروری باتیں ہیں وہ سیکھ لیں جو ایک دورہ حدیث کے طالب علم کو معلوم ہونی چاہیے، باقی مفصلات مبسوطات مطولات و اللہ تخصص الحدیث کی توفیق دے وہاں دیکھ لینا۔ تو اس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں اسماء الرجال میں جو صرف ضعیف راویوں کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اس کتاب میں سارے ضعیف راوی ہیں، جنہیں ضعیف راویوں نے اکٹھے کر دی۔ تو ان میں سے جو مشہور کتاب ہے وہ ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ الکامل فی ضعفاء الرجال، یہ مشہور ہے ابن عدی کے نام سے، الکامل ابن عدی، یہ لکھا بھی ہے۔ امام حافظ ابی احمد عبداللہ بن عدی لکھا ہوا ہے، اس کا ذکر راس عدی ہوگا، مشہور ابن عدی ہے۔ ادھر عدی لکھا ہوا ہے، چلیں اس کی تحقیق کر لیں گے۔ ویسے ہم نے ابھی تک عدی ہی سنا ہے، واللہ اعلم بالصواب، ممکن ہے بعد میں ایک لفظ معروف اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ چلو یہ الکامل ہے۔ اسی طرح ایک ابن حبان کی ہے الثقات لابن حبان، اسی طرح ابن حبان کی اور ہے الضعفاء والمجروحین، ابن حبان کی۔ اچھا لفظ یہ حبان ہے، حبان نہیں ہے، لوگ اس کو حبان پڑھتے ہیں، ابن حبان۔ ثقات بھی ہے ان کی، الثقات لابن حبان، الضعفاء والمجروحین، الضعفاء والمجروحین ابن حبان کی۔ اچھا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ بہت دفعہ دیکھیں گے جیسے یہاں بھی کتاب کا نام ہے الضعفاء والمجروحین، حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا الضعفاء والمجروحون۔ بہت دفعہ آپ دیکھیں کہ کتاب کے نام میں جرعی ہوتی ہے، حالانکہ نام میں تو رفع ہونا چاہیے نا، جیسے تقریب التہذیب، تقریب التہذیب تو نہیں پڑھتا کوئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کا نام اس طرح رکھا ہوتا ہے کتاب الضعفاء والمجروحین، کتاب کا پورا نام یہ ہے کتاب الضعفاء والمجروحین، لیکن ہمارے ہاں اختصار لفظ کتاب اڑا دیتے ہیں، چونکہ کتاب تو ہے ہی کتاب، تو الضعفاء والمجروحین مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بعض دفعہ ایک مبتدی کو اشکال ہو جاتا ہے کہ مجرور کیوں ہے یہ، اور بھی اس طرح کی کئی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ کتاب کا نام ہی مجرور ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ اس طرح خیر بہت ساری کتابیں ہیں ضعفاء کی بھی اور ثقات کی بھی، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو مطلق ہیں۔ ایک علامہ ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اچھا میزان الاعتدال، لسان المیزان، لسان المیزان یہ بھی ضعفاء کے بارے میں ہے اور مشہور کتاب ہے لسان المیزان۔ اور جس طرح الکامل لابن عدی مشہور ہے، اسی طرح لسان المیزان بھی مشہور ہے۔ یہ میرے سامنے ہے سیر اعلام النبلاء، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ سیر کا معنی سیرت کی جمع ہے، یہ اعلام علم کی جمع ہے، نبلاء نبیل کی جمع ہے، یعنی جو بڑے لوگ تھے ان بڑے لوگوں کی سیرت اس میں لکھی ہوئی ہے، سوانح عمری لکھی ہوئی ہے، راوی کا نام لکھتے ہیں، پھر سیر اعلام النبلاء، اس میں تو سیرت لکھی ہے، اور اس کے اندر بہت سارا راویوں کے حالات پر بھی تبصرہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ سیرت چلتی رہے گی، اور شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، پورا منہج تو مجھے اس کا یاد نہیں آ رہا، اس تخصص میں تو اسے استفادہ کیا تھا کافی، لیکن ابھی تو میرے سامنے اس کی پہلی جلد ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، مجھے یاد یہ پڑتا ہے، اگلی جلدیں تو ہے نہیں اور پرانا اس سے استفادہ کیا ہوا ہے، یاد یہ پڑتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی باقی جلدوں میں نا راویوں کے نام ہیں، راوی کا نام لکھتے ہیں، پھر روا عن فلان روا عنہ فلان، اس طرح لکھ کر وہ راویوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو مجھے یاد پڑتا ہے، آپ اگلی جلدیں اس کی دیکھ لینا۔ جی نہیں، میرے خیال میں حروف تہجی کے اعتبار سے لکھا ہے جی۔ اچھا اس طرح بہت ساری خیر کتابیں ہیں، یہ آج جمع کرا دینا۔ تو صحیح بخاری کے بارے میں بھی کتابیں ہیں، صحیح بخاری کے راویوں کے بارے میں ایک کتاب ہے رجال صحیح البخاری، اور ایک
کتاب ہے التعدیل، نام تو پورا لمبا ہے، مختصر نہیں ہے۔ رجال صحیح البخاری علامہ کلابازی کی ہے، کلابازی کاف کتاب والے، بازی زی چھوٹی زی، اور دوسری جو التعدیل ہے وہ علامہ باجی کی ہے، باجی جیسے اردو میں باجی نہیں بولتے ایسے ہی ہے۔ رجال صحیح البخاری تو یہ علامہ کلابازی کی، رجال صحیح البخاری اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے الہدایۃ والارشاد فی معرفت اہل الثقۃ والسداد، لیکن مشہور رجال صحیح البخاری، آپ پورا نہ لکھیں، رجال صحیح البخاری علامہ کلابازی کی، صحیح البخاری جی، الصحیح کے ساتھ نہیں، رجال صحیح البخاری مضاف مضاف الیہ ہے، اور دوسری تعدیل ہے باجی کی، باجی بھی بڑے معروف عالم ہیں۔ التعدیل اصل پورا نام ہے التعدیل والتجریح لمن خرج عنہ البخاری فی الجامع الصحیح، آپ اتنا لکھ لیں التعدیل والتجریح، التعدیل والتجریح علامہ باجی کی، مشہور آدمی ہیں، مالکی تھے، ان کا کافی کام ہے مسئلہ فقہ مالکی پر۔ التعدیل والتجریح یہ آسان ہے یاد رکھنا بھی، علامہ باجی کی، یہ دو کتابیں معروف ہیں، یہ میں نے آپ کو اسی لیے بھی بتائی ہیں، اس لیے کہ ہمیں نا اس کے دوران بخاری پڑھنے کے دوران یہ چیزیں وہ ہیں جن کا دور سب کے بخاری سے تعلق ہے، ان کتابوں کے اگر معرفت نہ ہو تو آدمی بخاری کو پھر ایسے پڑھتا ہے جیسے ریاض الصالحین پڑھتا ہے، یعنی بس سبق میں عبارت ترجمہ ہو گیا اور عبارت کے اوپر کوئی ایک اشکال سا ہوتا ہے، کوئی بھئی یہ قیامت، علامات قیامت یہ کیسے بیان کی ہے، حالانکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، اس طرح کے سوال جیسے عمومی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس طرح کے عمومی سوال کا جواب آدمی پڑھ لیتا ہے اور پھر آگے چلتا رہتا ہے۔ پھر آدمی اس کو دیکھو، دور حدیث اور ریاض صالحین میں فرق ہی ہے، ہم نے ریاض صالحین پڑھی تھی، اچھا نصاب میں ویسے داخل ہوتی ہے، ریونڈ کے نظام میں بھی ہے اور وفاق کے نظام میں بھی ہے، یعنی حدیث کی کتاب، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عبارت ترجمہ تشریح وغیرہ موٹی موٹی، لیکن وہی حدیث ہم پھر دور حدیث میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دور حدیث کا طالب علم اور ریاض صالحین کے طالب علم میں فرق تو ہوتا ہے، لیکن وہ فرق تدریس میں بھی اور درس میں بھی محسوس ہونا چاہیے کہ یہاں حدیث کے ساتھ شدھ بدھ ہو، جب آدمی دورہ حدیث کر کے فارغ ہو تو بہت دکھ کی بات ہے کہ ایک آدمی نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے لیکن اس کو حدیث کی مبادیات تک کا علم نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ، بخاری شریف کی شروعات کے نام تک نہیں آتا، بخاری شریف کے رجال پر لکھی ہوئی کتاب کا نام نہیں آتا کہ اگر بخاری شریف کے کوئی راوی دیکھنا ہے تو کیسے ہو، اس طرح بخاری شریف کی جو تعلیقات ہیں اس پر بھی کام ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ یہ بھی ایک اہم کتاب ہے جس کا بتانا ضروری تھا، ابھی مجھے خیال آیا، بخاری شریف کی جتنی تعلیقات ہیں اس پر بھی ابن حجر نے کام کیا، تغلیق التعلیق نام ہے اس کا، تغلیق غلق یغلق، تغلیق التعلیق ابن حجر کی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، ہمارے کتب خانے میں موجود ہے، اس کتاب سے بھی استفادہ ضروری ہے۔ وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جو کتابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی معرفت ضروری ہے، مثلا رجال صحیح البخاری علامہ کلابازی کی، اور دوسرا التعدیل والتجریح لمن خرج عنہ البخاری فی الجامع الصحیح، یہ علامہ باجی مالکی کی ابو الولید کنیت تھی، ان کی ہے۔ اس کی واقفیت اس لیے ضروری ہے کہ ابھی آپ کو پہلی حدیث میں محسوس ہو جائے گا کہ اگر بخاری کے روات پر لکھی ہوئی کتابوں کا ہمیں علم نہیں ہے، یا جو کتابیں کل میں نے آپ کو اسماء الرجال کی موٹی موٹی بتائیں جو آپ سے متعلقہ ہیں، جیسے صحابہ سے متعلقہ لکھی ہوئی کتابیں، اسد الغابہ، الاصابہ، ایک اور بھی ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، معجم الصحابہ، کئی کتابیں ہیں لیکن اسد الغابہ اور الاصابہ زیادہ مشہور ہیں، تو اس کی معرفت بھی ضروری ہے ان کتابوں کی۔ اگر یہ باتیں آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، یعنی اسد الغابہ، اصابہ، التعدیل والتجریح اور رجال صحیح البخاری،
اس طرح کی باتیں معلوم نہیں ہوگی تو بخاری شریف کو آپ صحیح سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو ان کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی ان کتابوں کی، کتابیں کس بارے میں ہیں، تو پھر آپ کو بخاری سمجھنا آسان ہوگا، جیسا کہ ابھی ہمیں حدیث سے معلوم ہوگا۔ تو یہ ابھی جو ہم پڑھیں گے باب بنیان الکعبہ، تو اس کے اندر یہ باتیں معلوم ہوگی کہ ہمیں ان کتابوں کی واقفیت کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں شروع کرتے ہیں باب بنیان الکعبہ۔ باقی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ ہمارے سامنے جو بشرا کی کتاب ہے کہ اس پوری کتاب میں اوپر کتاب و فضائل صحابہ سے لے کر نیچے آخر تک اہم باتیں کتاب کی، عنوان دیا ہوا ہے، بین السطور کیا ہے، میں ساری نہیں ہوئی تھی، اینک بڑی تنگ کرتی ہے۔ دیکھیں اوپر سے دیکھ لیں، چلے یہ باتیں بھی کر لیتے ہیں، بلکہ یہ کر لینے کے بعد پھر آپ کو بتا دوں۔ دیکھو کتاب و فضائل صحابہ، یہ میں آپ کو کہتا ہوں جو صفحہ جو کتاب آپ نے کھولی ہے پہلے نقطے سے لے کر آخری نقطے تک سب کچھ آنا چاہیے۔ پوری کتاب میں کوئی ایسی چیز نہ لکھی ہوئی ہو، چاہے وہ تھوڑا سا شوشہ ڈنڈا ٹیڑھا پن بھی ہو نا، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ یاد ہے میں زمانہ طالب علم تھا، وہ آپ کی ان کتابوں میں تو نہیں لکھا ہوتا، جب ہم پڑھتے تھے پرانے نسخے تھے نا، پرانے طرح کی کتابیں، ان میں لکھا ہوتا تھا، آپ نہیں پڑھا ہوگا، او بھائی سونا نہیں، نام تو میں لے نہیں سکتا، تو وہ آپ نا کہیں عبارت ختم ہوتی تھی نا، اس کے آخر میں 12 لکھا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے کبھی؟ تو مجھے اس وقت بھی خیال ہوتا تھا یہ 12 کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے پوچھا بھی تھا کسی سے، لیکن جواب مطلب نہیں مل سکا تھا۔ اور یہ نون جو نسخے والا نون لکھا ہوتا ہے لمبا، میں کہتا تھا یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اچھا کہیں لمبا ہوتا تھا کہیں چھوٹا ہوتا تھا، پھر میں کہتا تھا ادھر چھوٹا کیوں ہے ادھر لمبا کیوں ہے؟ تو یہ شروع سے میں اس طرح کی چیزوں میں نا ہندی کی چندی میں لگا رہتا تھا، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بھی دکھلاتا ہوں، یہ سارے آپ کو بھی نظر آئیں گے، کہیں نون چھوٹے، کہیں نون لمبے، کہیں نون چل کر آگے کوئی لفظ، کہیں نون اکیلا، کہیں نون کالے، کہیں نون پیلے، کہیں سرخ۔ اچھا میں اس نون کو زے پڑھتا تھا، زا، میں کہتا تھا یہ زا لمبی کیوں لکھی ہوئی ہے؟ تو دیکھنے سے زا لگتی ہے نا، میں کہتا تھا یہ لمبی زا کیوں لکھی ہوئی ہے؟ تو پھر ایسا جواب بھی مل گیا۔ تو اس لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے پوری کتاب میں کوئی نقطہ، او بھائی کوئی نقطہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تحقیقی مزاج پیدا ہوتا ہے آدمی کا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، کوئی نیا لفظ آ جائے ایسا کیوں ہے، عربی میں کوئی نئی تعبیر آ جائے ایسی کیوں ہے۔ اب عمدۃ القاری پڑھ رہے ہیں، فتح الباری پڑھ رہے ہیں، اس نے لکھ دیا افردہ المؤلف، یہ افردہ کا کیا مطلب ہے؟ کہیں اسے لکھا ہوا افردہ المصنف، بھائی مصنف و مؤلف میں کیا فرق ہے؟ ادھر کبھی مصنف لکھا کبھی مؤلف لکھا، یہ نا ہر بات پہ کیوں اٹھنی چاہیے؟ یہ تو میں پہلے عرض کاری نہیں سکا، یہ ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ کیوں سیکھنی ہے ہم نے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ بعد دفعہ ہماری کیوں بے فائدہ بھی ہوگی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر 10 دفعہ کیوں کی 2 دفعہ بے فائدہ نکلے تو 8 دفعہ تو با فائدہ ہے نا، تو اس سے انسان میں تحقیق پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ایسا کیوں ہے، تو پھر پورے صفحے کو نا دیکھو نا، کتاب میں صفحوں پر شروع ہو رہا ہے، یہ ہمارے پاس بشرا جلد ثانی صفحہ نمبر 1719، جلد ثانی ہے نا، یہ کتاب و فضائل الصحابہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو بہت ساری اندر کتابیں ہیں، جیسے کتاب و صلاۃ، کتاب و زکوٰۃ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں وہ، اور اس کا آگے باب بنیان الکعبہ لیفٹ سائڈ پر درمیان میں صفحہ نمبر۔ اچھا نیچے پہلی سطر دیکھیں، وَيَتْبَعُهُ کے اوپر نون 1 لکھا ہوا ہے، اور یہ میں نے بتا دیے تھے کہ یہ نون کی علامت ہے، یہ زا نہیں ہے، یعنی نسخہ ایک نسخے میں یتبعو ہے، اور نیچے دیکھو نا نمبر 1، اور ایک نسخے میں یتبع ہوا ہے، سمجھ گئے؟ آگے لکھا ہوا ولیل، یہ کشمہینی لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہے کشمیہنی، کشمیہنی۔ اچھا میرا وہ عنوان رہ نہ جائے، چونکہ میں پورا صفحہ کرانے لگا ہوں، شاید اسی پہ ٹائم کافی لگ جائے، بلکہ اسی پہ شاید ٹائم ختم ہو جائے گا۔ کل آپ کو پھر وہ بتاؤں گا جو میں نے بحث ابھی شروع میں چھیڑی تھی کہ ہمیں صحیح بخاری سے متعلقہ رجال، صحیح بخاری کے روات سے متعلقہ رجال پر لکھی گئی کتب سے معرفت ضروری ہے، جو میں نے آج بتائی، رجال و صحیح البخاری، التعدیل والتجریح، الاصابہ، اسد الغابہ، اور اسی طرح بخاری کی تعلیقات پر لکھی گئی کتاب، بخاری کی شروع پر لکھی گئی، بخاری پر لکھی گئی شروع سے واقفیت، یہ ضروری ہیں، یہ دورہ حدیث کا حصہ ہیں، اسماء الرجال کی کتب سے واقفیت۔ اگر نہیں ہوگی تو پھر ہمیں دورہ حدیث میں حدیث سمجھ نہیں آئے گی۔ کیسے سمجھ؟
نہیں آ گئی، یا کل مجھے یاد دلانا، کل میں اسی پر درس دوں گا، جیسے کہ آج اسی پر دینے لگا تھا، اور درمیان میں یہ بات پھر آ گئی کہ ہم نے سبق شروع کرنے لگے ہیں تو پہلے پورے صفحے میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے ہم اس کو جان لیں۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کرنی تھی، جو شروع ہے بخاری شریف کے، اس میں فتح الباری کا نام مشہور ہے، یہ بات عرض کرنا میں پہلے بھول گیا تھا۔ فتح الباری نام کی بخاری کی 2 شرح ہیں، دونوں کا نام فتح الباری ہے، اور ایک تو فتح الباری ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ابن حجر عسقلانی، اور ایک ہے فتح الباری ابن رجب حنبلی کی، فتح الباری لابن رجب الحنبلی، تو یہ بھی کافی معروف ہے، گو اتنی نہیں ہے جتنی فتح الباری یہ والی ہے، جس کے بارے میں لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح الباری کے بعد آپ کسی اور شرح کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں، سارے مسائل اسی شرح میں حل ہو جائیں گے۔ تو یہ مقام تو یقیناً اس کا نہیں ہے، یہ مقام کیا بہت زیادہ فرق ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ایک معروف اور اچھی شرح ہے۔ یہ خیال کرنا کہ فتح الباری، اور یہ دیانتداری کا تقاضا ہے، جب کہیں بولو یا لکھو کہ یہ بات فتح الباری میں ہے، اگر تو ابن حجر عسقلانی کی ہے تو پھر تو اتنا کہنا کافی ہے کہ ابن رجب فتح الباری میں یہ بات ہے، یہ کہنے ضرورت نہیں ہے کہ ابن حجر کی فتح الباری، کیوں ہے ہی انہیں کی مشہور، اور علی الاطلاق یہی مراد ہوتی ہے، جب مطلق فتح الباری بولا جاتا ہے تو ابن حجر کی مراد ہوتی ہے، لہذا یہ دیانتداری ضرور سنبھالے رکھنا کہ تم کوئی بات فتح الباری ابن رجب والی سے لو اور حوالے میں کہہ دو فتح الباری میں لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ خیانت ہوگی، اس لیے کہ فتح الباری مطلق بولا جائے تو ابن حجر کی مراد ہوتی ہے، اور آپ جب مطلق بولیں گے تو اور آپ کے دل میں یہ کہ میں تو ابن رجب کی مراد لے رہا ہوں، تو یہ من وجہ خیانت بنتی ہے، آپ اس کو بتائیں، واضح کریں فتح الباری لابن رجب، اور فتح الباری ابن حجر کیا تو ابن حجر نہ لکھیں، جب مطلق فتح الباری ہوتی پھر یہی مراد ہوتی ہے، سمجھ گئے اس بات کو؟ تو ہم کہہ رہے تھے ہمارے صفحے میں کیا کچھ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھو اچھا اس میں آگے یتبعہ، نیچے دیکھ لیتے نمبر 1 میں، وفی نسخۃ یتبعہ وللکشمیہنی یبتغیہ، یبتغی کا معنی ای یطلب، سمجھ گئے؟ ایک تو نسخوں کا مسئلہ بتانا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کئی شاگردوں نے سنا، سب سے زیادہ مشہور جو ان کے مشہور ہوئے وہ فربری ہیں، پھر فربری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے کئی شاگرد تھے، تو نسخے یہ ہوتے تھے کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے بخاری شریف پڑھی، مثلا کسی ان کے شاگرد نے فربری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری پڑھی، کسی اور نے پڑھی، کئی شاگرد ہیں، تو پھر وہ سبق پڑھنے کے دوران لکھتے تھے، تو وہ استاد بولتا تھا وہ لکھتے تھے، یا ان کا نسخہ لے کر، نسخہ من کتاب، امام فربری کی کتاب، علامہ فربری کی کتاب لے کر ان کا شاگرد دیکھ کر اس کو نقل کرتا تھا، تو دوسرا بھی دیکھ کر نقل کرتا تھا، تو چونکہ نقل کرنے میں اس زمانے میں قلم دوا سے لکھا جاتا تھا، یہ تو عام سی بات تھی کہ لفظ میں فرق پڑ جائے، جیسے ایک لفظ ایسا ہے اس میں عین اور غین دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے، جریر اور جریر دونوں ہو سکتے ہیں، عقیم اور عقیم دونوں ہو سکتے ہیں، سلیم اور سلیم دونوں ہو سکتے ہیں، تو بعض دفعہ ان سے کسی نے اپنے لحاظ سے اس کو سلیم سمجھ لیا تو سین کی زبر بھی دے دی، کسی نے اس کو سلیم سمجھا تو اس نے پیش بھی دے دیا، اور اسی طرح لفظ لکھنے میں فرق آ گیا، یہ جیسے یتبعہ لکھا ہوا ہے، یہاں نیچے لکھا یتبعہ، ایک نسخے والوں نے زیر زبر یتبعہ کے لحاظ سے دیے ہوئے تھے، دوسرا نسخہ جو تھا یعنی دوسرے شاگرد نے جو اپنے استاد سے لکھی اس نے یتبعہ کے لحاظ سے را بھی دیے ہوئے تھے، تو دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ اچھا ایک شاگرد جو کشمیہنی ہے اس نے یبتغی ہی لکھا ہوا تھا، آپ کہیں گے یتبع اور یبتغی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق اس لیے ہے کہ یہ کمپیوٹر کی کمپوزنگ ہے، اگر ہاتھ سے لکھا ہو نا تو یبتغی اور یتبع بالکل ملتے جلتے لفظ ہیں، عین کے بعد تھوڑی سی قلم ٹیڑھا ہو جائے وہ ڈنڈا بن جائے گا، نیچے زیر لگانے لگے اب یبتغی کی غین کی ہو یہ کہ 2 نقطے لگنے شروع ہو جائیں گے، جیسے یا کے نیچے نقطے لگائیں، غین کے بعد قلم تھوڑا ٹیڑھا ہوا تو ایک شوشہ بن گیا، ڈنڈا بن گیا غین کے بعد، اور غین کے نیچے زیر لگائی آپ نے تو وہ یا کے نقطے سمجھ آنے لگے، کیونکہ کمپیوٹر والی زیر نقطے تو نہیں ہے نا، ایسے لکیر لگائی ہوگی نا، وہ 2 نقطے بھی کہلا سکتے ہیں، وہ زیر بھی کہلا سکتی ہے، تو بعد میں کسی نے اس پر نقطہ بھی چڑھا دیا ہوگا اور یبتغی بن گیا، یہ ممکن ہے خود انہیں کو ہی احتمال ہو انہوں نے یبتغی سمجھا اس کو، تو اس لیے نسخوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ پھر جب ہمارا زمانہ آیا نا پریس کا، چھپنے کا، ہمارا زمانہ تو ہمارا آج کا زمانہ نہیں، آج سے کافی عرصہ پہلے جب کتابیں چھپنا شروع ہو گئی باقاعدہ پریس میں، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر شاگرد دیکھ کر سارا لفظ بیک وقت متن میں لکھنے سے متن میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ عبارت پڑھنے میں تسلسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہذا جو متداول نسخہ ہے زیادہ استعمال ہو رہا ہے یا زیادہ معتمد نسخہ ہے اس کا ہم نے اوپر لکھ دیا، باقی نسخوں کے نیچے ہم نے حوالے لکھ دیے کہ جب ہمارے سامنے چھاپنے کے وقت کتابیں کئی تھیں اس وقت یہ سارے لفظ مختلف نسخوں میں تھے، ہم نے ایک لکھ دیا باقی نیچے دیکھ لو، سمجھ گئے اس بات کو؟
یہ ہوگا یتبعہ، اگر نون ایک لکھتا ہے تو نیچے نون ایک میں دیکھ لیں۔ اچھا آگے اس کے آگے چلتے رہیں۔ اچھا نیچے لکھا ہوا ہے ان الدین، دین التوحید، اور آگے فا لکھا ہوا۔ دین التوحید تو نہیں پڑھانا چونکہ ہمارا سبق ایسا نہیں، لیکن فا کیا چیز ہے؟ یہ فا نا کسی کتاب کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ فا سے کون سی کتاب مراد ہے، یہ کون سا مصنف، یہ حوالہ ہوتا ہے۔ قوسین میں جو لفظ لکھا ہوتا ہے وہ اللہ اکبر، وہ حوالہ ہوتا ہے، حوالہ۔ اب یہ فا سے کیا مراد ہے؟ اب یہ ہمیں کیا پتہ کیا مراد ہے؟ یہ تو لکھنے والے کو پتہ، اس نے فا سے کیا مراد لیا ہے۔ اس کو رموز کہتے ہیں کہ اس نے علامت رمز استعمال کیا ہے، یعنی پورا فتح الباری نہیں لکھا اس نے فا لکھ دی، لیکن پتہ نہیں فا سے کیا مراد ہے اس کی۔ اب یہ تو ہم کہہ رہے ہیں فتح الباری، اگرچہ یہ فتح الباری ہے، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آگے کوئی اور لفظ لکھ دے گا تو ہمیں کیا پتہ بھی اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ایسے موقع پر مصنف کے اوپر ذمہ ہوتا ہے، یا نسخہ جو چھاپ رہا ہے جس نے آگے رموز لکھے ہیں اس پر لازم ہے وہ پہلے صفحے میں شروع میں مقدمہ کے عنوان سے یہ ساری باتوں کی وضاحت کرے کہ بھی آگے میں صرف فا لکھوں گا مراد یہ ہوگی، میں صرف میم اور جیم لکھوں گا اور مراد اس کی یہ ہوگی۔ تو آج آپ نے شروع میں جو ہے نا وہ جو لکھے ہوئے ہیں نا، میں نے کچھ دن بتایا تھا پہلی جلد کے شروع میں، تو اس میں انہوں نے رموز لکھے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے شرح الرموز، کہ جو رموز ہم نے یہاں استعمال کیے ہیں۔ دیکھو 2 سطر بعد نیچے آ رہا ہے قال زید المعیل کا کہ میم جیم لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے؟ اوپر سے نیچے 3 سطریں، قال زید، زید کے آخر میں میم جیم ہے، نیچے لکھا پہ نستور کے آخر میں، یہ میم جیم کیا چیز ہے، مج سے کیا مراد لیا اس نے۔ اچھا نیچے سے اوپر دیکھیں، یہ بابو بنیان الکعبہ سے اوپر حدیث نمبر 38-28 میں نے بتایا تھا کہ عربوں کا 2 اور طرح ہوتا ہے، ہمارا 2 اور طرح ہوتا ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے ای خرج عن ارض طاغوا وقال لیس ای خرج عن ارض آگے طاغوا۔ اب طاغوا سے نے کون سی شرح مراد لی ہے، کون سی کتاب مراد لی ہے؟ تو یہ حوالہ کس کتاب کا حوالہ مراد ہے، چونکہ پورا کتاب کا نام تو نہیں لکھ سکتے ہر جگہ، بین السور میں جگہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ سارے حوالے ہیں اور رمز ہیں، حوالے کا رمز علامت ہے، اور اس رمز کی جو شرح ہے وہ پہلی جلد کے شروع میں لکھی ہوئی ہے۔ تو کل آپ سب نے وہ شرح و رموز پڑھ کر آنے ہیں کہ کس لفظ سے ان کی کیا مراد ہے، ٹھیک ہو گیا؟ چلو